الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ ناظرین، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ نشست میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے جھوٹ کے مزید نقصانات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے 3 نقصان کا تذکرہ ہوا تھا کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا تو گویا کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جو ایمان کے منافی ہے، کافروں والا کام ہے۔ دوسرا نقصان، اللہ نے اس کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے۔ تیسرا نقصان، منافقوں کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی، منافق جب کلام کرتے ہیں، منافقین جب بات کرتے ہیں تو ان کی خصوصیت اللہ کے رسول نے ذکر کی، ان کی برائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی باتوں میں جھوٹ ہوتی۔ چوتھا نقصان، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا وہ اللہ سے ہر نماز میں ہدایت مانگے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہر نماز میں ہدایت مانگے گا۔ لیکن زندگی میں اگر جھوٹ ہوگی، اللہ نے کیا کہا؟ جھوٹے آدمی کو، ناشکرے آدمی کو ہدایت ملتی ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے ناظرین، جو کہ چوتھا نقصان۔ چوتھا نقصان یہ ہوگا انسان کی زندگی میں کہ جس بندے کے اندر جھوٹ ہوگی، جو بندہ جھوٹ کا پلندہ ہوگا، یاد رکھے وہ ہدایت کا طالب ہوگا۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہم اہدی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مگر ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت اسی وقت ملے گی جب وہ بندہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالے گا، جب وہ بندہ اپنے اندر سے جھوٹ کو ختم کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا ہے، من ہوا کاذب کفار، جو بندہ کاذب ہو، کاذب جھوٹا بندہ ہو، جھوٹ بولتا ہو۔ اور جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ حقیقت کے خلاف بات کہنا، یہی جھوٹ ہے۔ جو ریئل میں میٹر پیش نہ آیا ہو وہ بات پیش کر دینا، جو حقیقت میں واقعہ نہ ہوا ہو اس کو بیان کر دینا۔ کئی سارے لوگ وہی جھوٹی باتیں سن کر بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی طرف سے بنا کر بیان کرتے ہیں۔ وہ قسموں میں انشاءاللہ میں آؤں گا تو اس بات کو آپ کے سامنے ناظرین اکرام ذکر کروں گا۔ تو چوتھا نقصان یہ ہے کہ ایک بندہ اگر جھوٹا ہوگا، وہ اللہ سے ہدایت کا تو طالب ہوگا لیکن اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ہدایت اگر اسے زندگی میں چاہیے، ناظرین ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، بغیر ہدایت کی کامیابی نہیں۔ اسی لیے تو ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھا راستہ اسی وقت ملے گا جب ہمارے زندگی میں سچائی ہوگی، جب ہماری زندگی سے جھوٹ نکل جائے گا تب ہمیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ لیکن اگر جھوٹ ہوگی ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ نقصان میں سے چوتھا نقصان ہے۔ نقصان نمبر 5، جو بندہ نبی کے زمانے میں جھوٹ بولتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی نفرت رکھتے تھے۔ اگر قرآن اٹھا کے پڑھیں سورہ توبہ، اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے نبی سے جھوٹ بول دیا تھا۔ کب؟ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ تبوک۔ اس جنگ تبوک کے اندر بعض صحابہ اور زیادہ تر منافقین، غالباً 80 منافق تھے جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی بنا پر اس جنگ میں نہ جا سکے۔ ہم ڈیلی یہ پلان کرتے تھے کل چلے جائیں گے۔ کعب کہتے ہیں کہ میں تو یہ پلان کرتا تھا کل صبح سویرے اٹھوں گا اور نبی کے ساتھ جا کر کے مل جاؤں گا۔ پلان کرتے 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 نبی جنگ سے واپس بھی آ گئے۔ اب صحابہ کرام کو بہت ٹینشن ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر کے جائیں گے۔ 3 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے واپسی کے بعد آئے، نبی کے سامنے آئے اور انہوں نے سچ سچ جو بات تھی وہ بتا دی۔ اللہ اکبر! ناظرین غور کریں اس واقعے پر، کتنا پیارا واقعہ ہے۔
3 صحابہ کرام انہوں نے اپنا سچا واقعہ بتا دیا کہ اے اللہ کے رسول، نہ ہمیں کوئی پریشانی تھی، نہ ہم بیمار تھے، نہ کچھ تکلیف تھی، ہم اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ تو 3 مسلمان تھے، یہ 3 صحابہ تھے جنہوں نے حقیقت نبی کے سامنے بیان کر دیا۔ لیکن منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ غزوہ تبوک سے ابھی جب پہنچیں گے مدینہ، اے نبی آپ کے پاس آ کر کے یہ لوگ عذر بیان کریں گے، ایکسکیوز پیش کریں گے، اے نبی ایسا معاملہ تھا، ایسا نہ جھوٹ بولیں گے، مکاریاں کریں گے، اور اے نبی آپ جب نہیں مانیں گے لوگ قسمیں بھی کھائیں گے کہ فلاں فلاں پریشانی کی بنا پر ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے، یہ تینوں صحابی نے جا کر کے سچا واقعہ بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، منافقوں نے جھوٹ بول دیا، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن کے اندر واضح طور سے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لیکن یہ 3 صحابہ اپنے سچ پر اڑے رہے، اپنی سچائی پر اڑے رہے، اللہ اکبر، جس کا بینیفٹ یہ ہوا، جس کا فائدہ یہ ہوا، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں بائیکاٹ کر دیا، بائیکاٹ کرنے کے بعد بھی میں مان پر ڈٹا رہا، میں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتا رہا، توبہ کرتے کرتے جب 50واں دن ہوا، 50ویں دن اللہ رب العزت نے میری سچائی کے بارے میں قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی، اور اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، میری غلطی کو معاف کر دیا، مجھ سے جو خطا ہوئی تھی اس خطا کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، میری سچائی کی بنا پر اللہ نے میرے بارے میں، صحابی کہتے ہیں میں صبح کے وقت میں بیٹھا ہوا تھا گھر پہ غمگین، اچانک ایک خبر دینے والے نے خبر دیا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اللہ رب العزت نے تمہارے تعلق سے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمائی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ ان پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود بھی تنگ ہو گئی، اللہ رب العزت نے کہا ان کے توبہ کو قبول کیا جائے، ان کے توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول کیا، ان کی مغفرت کی، اور آگے اللہ رب العزت نے کہا اے لوگو تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، واقعہ کتنا پیارا ہے، اس بارے میں ہم غور کریں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کے باوجود بھی وہ تینوں صحابی اپنے ایمان پر جمے رہے، یہ نہیں کہ نبی ناراض ہو گئے تو ہم بھی ناراض ہو جائیں گے، غلطی کا احساس ہے، غلطی جو ہو گئی ہے، جنگ میں حاضر نہ ہو سکے، سستی اور کاہلی کی بنا پر وہ اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر دیا، لیکن جب اللہ رب العزت نے جب برات ظاہر کیا، جب اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمائی، تو اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیے۔ تو ناظرین کرام، بتانا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جب قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ما کان خلق ابغض الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکذب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اخلاق میں سب سے زیادہ جس چیز کو ناپسند کرتے تھے، جو بندے کے اندر پیدا ہو جائے، وہ جھوٹ ہوتی تھی۔ نبی کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندہ اگر جھوٹا ہے، فلاں بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب تک وہ بندہ جھوٹ سے توبہ نہیں کر لیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلام نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہے اس شخص کے ساتھ نبی کے زمانے میں جو بندہ جھوٹ بولا کرتا تھا، جو بندہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا۔ ناظرین غور کریں اس تبوک والے واقعے کے اندر کہ جب صحابہ نے سچائی بیان کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی نازل ہو گئی، اللہ کے نبی راضی ہو گئے سچائی کے بارے میں، اور جتنے منافقین تھے سوچے تھے ہم بچ گئے، نہیں بچے، سب کے سب دنیاوی اعتبار سے بھی برباد اور اخروی اعتبار سے بھی برباد ہو گئے۔ تو 5واں نقصان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، قیامت کے دن ہوگا بھی، یاد رکھے وہ بندہ، یہ نہ سوچے کہ نہیں ہوا ہے تو قیامت کے دن نہیں ہوگا، ارے جھوٹے لوگوں کو تو بھگا دیا جائے گا، نبی کے امتی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایسی حرکتیں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر کے جھوٹی بات اپنی زبان سے نکالیں،
ایسے لوگوں کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دنیاوی زندگی میں پسند کرتے تھے، نہ تو قیامت کے دن ایسے جھوٹے لوگوں کو اللہ کے نبی پسند کریں گے۔ یہ پانچواں نقصان ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو بندہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بول کر کے ادھر ادھر کی ٹوپی پہنا دیتا ہے، اس کے دل میں اٹک ہوتی ہے، اس کا دل اطمینان والا دل نہیں ہوتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے پھر بھی اس کے دل میں دھک دھکاہٹ شروع ہوتی ہے، اس کے دل کی کیفیت ہائی لو ہوتے رہتی ہے۔ کیوں؟ اس کو ٹینشن ہوتا، پتہ نہ چل جائے، پتہ نہ چل جائے، کہیں نہ پتہ چل جائے۔ بیٹے نے جھوٹ بول دیا، ابا کالج میں ہوں، اب ڈرتا رہتا کبھی ابا نے دیکھ لیا تو کیفیت خراب۔ مطلب کسی آدمی نے جھوٹ بولا، پتہ نہیں ویسا ہے ہی نہیں۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے آئیے وکیل صاحب، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ دراصل کچھ کاغذات پہ آپ کے دستخط چاہیے تھے، یہاں سے گزرا تھا، سوچا لیتا چلوں۔ لائیے۔ نیچے۔ جناب برا نہ مانے تو کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہیے۔ آپ اتنے دیندار شخص اور آپ کے گھر میں ٹی وی؟ ٹی وی آج کے دور میں اس سے کون بچا ہے؟ اور یوں بھی وکیل صاحب، ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہی دیکھ لیجیے، عمدہ مثال، یہ چینل دنیا بھر میں 24 گھنٹے اسلامی تعلیمات پھیلا رہا ہے، چند ہی دنوں میں کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ بھائی میں تو ان کے ساتھ ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچنا کیا ہے، بس یہ بتائیے ان کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ i+ ٹی وی، اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں، پروگرام سپانسر کریں یا ڈونیشن اور زکوٰۃ دیں۔ ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00000011، MICR کوڈ 4002290003، برانچ SV روڈ اندھیری ویسٹ ممبئی۔ آپ ہمیں کال میسج یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں +9195888826 نمبر پر۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ کسی نے کہہ دیا بس آفس میں پہنچ چکا ہوں، آفس میں پہنچا ہی نہیں، باس نے پوچھا کہاں ہو؟ ٹرین میں ہوں۔ اب ٹرین کی آواز کیسے آنی چاہیے؟ کئی سارے لوگ موبائل میں باقاعدہ اس کی آواز ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں، سنا دیتے دیکھو میں ٹرین میں ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مکر کرنے والے، بعض دفعہ پکڑے بھی جاتے ہیں، پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ یہ انسان کے اندر شک پیدا کرتا ہے،
یہ انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے، یہ انسان کے کیریکٹر کو خراب کرتی ہے، یہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے بھی خراب کرتی ہے، اخروی اعتبار سے بھی خراب کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، شک والی چیزوں کو چھوڑ دے، شک والی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر سے نکال دے، اپنی زندگی کے اندر سے اسے ختم کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِینَةٌ، سچائی اطمینان پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ سچ بولتا ہے سکون کی نیند آتی ہے، جب بندہ سچ بولتا ہے اس کو اطمینان ملتا ہے، جب بندہ سچائی اختیار کرتا ہے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب بندہ سچ بولتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جب بندہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر، اللہ رب العزت قیامت کے دن کیا کہے گا؟ بندے جا، تیرا یہی فائدہ ہے کہ تو جنت کے اندر داخل ہوگا، جیسا کہ فوائد میں نے ذکر کیا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے اسے سکون ملتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ، لیکن جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے، جو مکار ہوتا ہے، جس کے زبان پر جھوٹ در جھوٹ، ابھی بولا تھا پھر سے بول دیا، جو جھوٹ کا کیا بنا لیا ہو؟ دھندا بنا لیا ہو۔ کچھ لوگ دھندا کرتے ہیں جھوٹ کا، باقاعدہ جھوٹ کی فیکٹری ہوتی، مطلب عام طور سے جتنے بھی گیلری ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے جتنے بھی عمومی طور پر لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کمپنیاں ہوتی ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتی۔ کئی سارے ایسی کمپنیاں ہیں جو مکمل جھوٹ بول کر کے عوام کا پیسہ اپنے بینکوں میں ڈال کر کے اور ہڑپ کر کے بھاگ جاتی ہیں۔ کتنے سارے کیسز پیش آئے، کبھی بکرے کی شکل میں، کبھی فلاں کی شکل میں، کبھی فلاں کی شکل میں، ہم تم کو اتنا دیں گے لیکن اتنا پیسہ جمع کرو۔ اب بندہ جمع کر دیتا، وہ سب مکر رہتا ہے، جھوٹ رہتا ہے۔ اب جھوٹے چکر میں پھنسا کر کے اللہ اکبر ایسا اس کو پھنسایا جاتا ہے کہ وہ بندہ نہ اس کو رونا ہے نہ کچھ، پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِیبَةٌ، بندے میں جب جھوٹ ہوتا ہے تو اس کے دل میں ہی کھٹک پیدا ہوتا ہے، ارے میں نے جھوٹ بول دیا، کہیں پتہ چل گیا تو؟ ایک بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول دے اور بعد میں کہیں شوہر کو پتہ چل جائے تو کتنا برا انجام ہوگا۔ باپ اپنے بیٹے سے بول دے، ایک غلام اپنے باس سے بول دے، کتنا ٹینشن ہوتا ہے۔ ناظرین خود ہم اپنا جائزہ لے لیں، یہ بات بتانے کی نہیں، خود اپنی زندگی میں دیکھ لے کہ جب ہمارے زبان سے جھوٹ نکلتا ہے کتنی بے چینی ہوتی ہے، کتنی زیادہ پریشانی ہوتی، کہیں پتہ نہ چل جائے، کہیں سن نہ لے، موبائل پہ تو بول دیا ہوں کہ گھر سے نکل چکا ہوں، پھر گھر میں ہی بیٹھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ پھنس جاتا ہے بندہ بعض جگہوں پر، جب اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ایسے موقع پر جب وہ جھوٹ بول دیتا ہے اور سامنے وہ جھوٹ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو چھٹا نقصان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا اس کو سکون کی نیند نہیں آئے گی، سکون چین سب چھن جائے گا۔ سچ بولے گا سکون کی نیند اسے آئے گی، سکون و اطمینان سے زندگی گزارے گا۔ ناظرین کرام، ایک ساتواں نقصان، اللہ اکبر، ایک بہت بڑا نقصان جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، ساتواں نقصان یہ ہے کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولے گا تو جھوٹ کے ذریعے جتنی برائیاں سب اس کے اندر آ جائیں گی، کیونکہ جھوٹ یہ شروعات ہے گناہوں میں لے جانے کا، شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ بچہ کالج جانا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے۔ جب بچے گھر سے غائب ہونا شروع کرتے ہیں، جب ان کا لویریا شروع ہوتا ہے، شروعات جھوٹ سے ہی ہوتی ہے۔ پہلے بولیں گے ابا کلاس زیادہ ہے، کبھی بولیں گے ٹیوشن جا رہا ہوں، کبھی کہیں گے فلاں جگہ چلا گیا تھا۔ جھوٹ سے ہی شروعات ہوتی ہے۔ ایک شخص گناہ کی طرف جو انوالو ہو جاتا ہے، سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے جو اس کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، بتانا یہ کہ ساتواں نقصان یہ ہے کہ بندہ جھوٹ بولے گا تو صرف جھوٹ ہی نہیں، دیگر برائیاں بھی اس کے اندر آ جائیں گی۔ صرف جھوٹی برائی اس کے اندر نہیں آئے گی، دیگر بڑی بڑی غلطیاں اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن اس کو احساس نہیں ہوگا۔ کیسے؟ حدیث مبارکہ دیکھیں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگو علیکم بالصدق، سچائی پر جم جاؤ، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی ایک شخص کو ہدایت دیتی بھلائی کی طرف۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ بندہ ہدایت کی طرف راغب ہوتا ہے، جو بندہ سچائی اختیار کرتا ہے اس کی زندگی میں ہدایت ہوتی ہے۔ فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی
انسان کے دل میں یہ بات پیدا کرتی ہے کہ تو اچھا کام کر، تو بہترین کام کر، تو وہ کام کر جو بھلائی والے کام ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ اکبر، سچائی ہدایت کی طرف، ہدایت جنت کی طرف۔ وَإِنَّ الْبِرَّ، اور بھلائی کس کی طرف لے کر جاتی ہے؟ بھلائی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ بندہ اگر سچ بولے گا تو سچ بولنا اس کو یہ چیز بھلائی کی طرف لے کر جائے گی۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بھلائی جب اس کے پاس بھلائیاں زیادہ ہو جائیں گی، جب اس کے پاس اچھے کام زیادہ ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ وہ کام اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، ایک بندہ ہوتا ہے جو برابر سچ بولتا رہتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ناظرین اس لفظ پر آپ غور کر لیں، اللہ کے پاس ایسا بندہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ مان لو کسی کا نام بلال ہے، بلال صادق، صدیق، اس کا کیا نام لکھا جاتا ہے؟ فلاں نام کا بندہ صدیق ہے، اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے۔ بھائی مطلب آپ سوچیں، آپ کا کسی کے پاس نام لکھا ہو، وہ بھی اچھے بہترین نام کے ساتھ کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ دھوکہ دینے والا بندہ نہیں، آپ کتنا خوش ہوتے ہیں آپ کا کہیں پر نام لکھا ہو اور وہ بھی سچائی کے ساتھ، یہ اس بندے کا نام لکھا جاتا ہے جو بندہ دنیا میں سچائی اختیار کرتا ہے۔ تو ناظرین پہلے حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ اگر سچائی اختیار کرے گا، برابر سچ بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا بندہ سچا لکھ دیا جائے گا، فرشتوں کے نزدیک ایسا بندہ سچا ہوگا۔ اور نمبر 2، اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں آگے بیان فرمایا ایاکم والکذب، اے لوگو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، جھوٹ سے دور رکھو، جھوٹ میں انوالو نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ یہ انسان کو گناہ کرواتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے انسان گناہ کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو کہاں لے کر جانے والے ہیں؟ جہنم میں۔ پتہ چلا ایک جھوٹ انسان کو آہستہ 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 کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں پہنچا دے گا۔ ایک جھوٹ بولا، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، یہاں ابا سے، پھر ٹیچر سے، پھر فلاں سے، پھر فلاں سے، جھوٹ بولتے بولتے، گناہوں کا کام کرتے کرتے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، گناہ اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ، ایک آدمی ہوتا ہے برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ ہر چیز میں جھوٹ، ابا سے جھوٹ، امی سے جھوٹ، جاب میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یکتب عند اللہ کذابا، وہ اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں وکیل صاحب ہیں، کیس تو جیت کے آ گئے لیکن اللہ کے پاس ان کا نام کیا ہے؟ فلاں وکیل صاحب کذاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین غور کریں کہ دنیا میں ہم اچھے بن جائیں گے لیکن وہاں جب رجسٹر کھلے گا اللہ کے پاس پتہ چلے گا یہ نام کا تو آدمی کذاب ہے، یہ آدمی کا نام، ہاں یہ آدمی سچا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ نقصان جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنا نام صدیقین میں لکھوانا چاہتے ہیں یا کذابین میں لکھوانا چاہتے ہیں؟ کن لوگوں میں سے؟ اپنا شمار ہم جھوٹے لوگوں میں سے کروانا چاہتے ہیں یا سچے لوگوں میں سے؟ اگر سچے لوگوں میں سے کروانا چاہتے ہیں تو زندگی میں سچائی اپنانی ہوگی، اور اگر مکاروں کے ساتھ، ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کے ساتھ، یہ سب مکار لوگ، جھوٹے لوگ تھے، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، جھوٹے معبودوں کو مانتے تھے، تو حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا نا، کیونکہ وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ اور جھوٹ کہاں لے کر جاتی ہے؟ جہنم میں۔ آدمی فیصلہ کر لے، خود اپنے بارے میں دیکھ لے۔ ناظرین کرام نقصانات تو بہت ہیں، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے 4 نقصانوں کا تذکرہ کیا گیا۔ گزشتہ نشست میں 3 باتیں ہوئی تھی، آج کی اس نشست میں 4 باتیں ہوئی ہیں۔ ایک بات جس کا تذکرہ کیا گیا کہ جو بندہ جھوٹا ہوگا ہدایت نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ پیش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا تھا جو بندہ جھوٹا ہوتا تھا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تیسری بات جو پیش کی گئی کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا کو بے چینی چھائی رہتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے،
چوتھی بات جو پیش کی گئی کہ بندہ اگر سچ بولے گا اللہ کے پاس سچا لکھا جائے گا، جھوٹ بولے گا اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جائے گا۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے ناظرین، کوئی دوسرا فیصلہ ہمارے بارے میں نہیں، خود ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید نقصانات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید باتوں کو یا مزید نقصانات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔